ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد عزیزان سید الشہداء ایام ماہ محرم کی سالانہ مجلس ہے اور مجلس کا سلسلہ جاری ہے. خداوند متعال آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے اور یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس کا ایک کثیر اجر ہے جو ہر شخص جو ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا بھی ہے اور جائے گا بھی. مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کرنا خود اور عزاداری کرنا سنت ائمہ علیہ السلام ہے. ائمہ نے خود اس کا بھرپور انتظام کیا اور اپنے ہر دور کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ کوئی اور غم منایا نہ جائے یا منایا جائے امام حسین کے غم کو زندہ رکھا جائے. اس کی جو سب سے بڑی وجوہات تھی وہ یہی تھی کہ کربلا کا معرکہ اتنا مہم تھا اور اتنا مہم ہے کہ اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری تھا اور ائمہ جانتے تھے کہ کس طرح معاشرے میں نفوذ کرنا ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم بھی فرمایا کہ جب بھی تم کہیں بھی جمع ہو آپس میں بیٹھو تو ہمارا بھی جو ہے وہ ذکر کرو، یعنی اپنی محفلوں کو ہمارے ذکر سے جو ہے وہ زینت بخشو. اور شخص بھی روایت بھی ہے، شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام پوچھتے ہیں اس سے احوال اپنے چاہنے والوں کے، اپنے ماننے والوں کے، تو وہ بتاتا ہے کہ مولا ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپس میں جمع ہوتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا. تو امام نے کہا خدا تم پر ان سب پر رحمت نازل کرے. تو یہ ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں اہل بیت کے امر کو زندہ کریں. اور زندہ تبھی کریں گے ظاہر ہے جب ہم اپنے زمانے کے حساب سے اپنے ائمہ کی اطاعت کے لیے اپنے قدموں کو اٹھائیں گے. اور ائمہ نے ہر دور کے لیے ہمارے لیے تعلیمات جو ہے وہ ہمیں پہنچائیں. ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ اماموں کو فالو کر سکتے تھے، آج کا زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے تو آج ہم امام کو فالو نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ائمہ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ آنے والی نسل کو جو ظاہر ہے جو جس طرح جس چیزوں کو لے رہی ہے اس کو ویسے پیش کریں. میں بہرحال کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہلی مجلس ہے اور شام تک میری 5ویں ہوگی انشاءاللہ. درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد. میرے اسکیجول کو دیکھ کے تو لوگوں کو بلڈ پریشر شروع ہو گیا کہ آپ پڑھیں گے کیسے. میں نے کہا جنہوں نے پہلی پڑھوائی ہے آخر بھی وہی پڑھوائی دیں گے. تو ہم تو کبھی بھی میں کبھی بھی اپنے اوپر ڈیپینڈ کر کے ظاہر مجلس کبھی بھی نہیں پڑھی ہے. جس دن صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم
اگر اپنے اوپر ڈپینڈ کر کے پڑھے تو ایک بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اس یقیناً توسل کے بغیر معاملہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ جب ہم حوضے میں گئے تو ہمارے ایک دوست تھے بہت اچھے، ابھی بھی بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے، خیر خواہ بھی ہیں، پروفیسر ہیں، کہتے تھے شاہ جی وہاں جا کے 30% پڑھائی ہے، 70% توسل ہے۔ تو میں نے کہا شاہ جی ہمارا تو 99% توسل ہی چل رہا ہے۔ تو توسل ہی، اور یہ اہل بیت کا علم ایسا ہے عزیزان محترم۔ شہید مطہری سے کسی نے سوال پوچھا، بہت بڑے اسکالر تھے، کتنی کتابیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی اردو کے اندر، انگلش کے اندر، اور یہ کمال ہے، دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا استاد شہید مطہری کو بھی دنیا سے گئے ہوئے، آپ کتاب اٹھائیں ان کی، آپ کو لگے گا آج کے زمانے کی گفتگو کر رہا ہے۔ شہید مطہری سے پوچھا کہ آپ کتنے استاد ہیں، آپ علامہ طباطبائی سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ یعنی استاد تو آپ کے اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو کہا ولایت اہل بیت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ سارے سب کی تھی، لیکن بہرحال کچھ نظر آتی، کچھ بعض کو نظر نہیں آ رہی، اس طرح۔ کہا کیا؟ کہا جب رمضان ہوتا تھا، رمضان میں جب روزہ افطار کیا جاتا تھا تو علامہ طباطبائی حضرت معصومہ کی زری کو بوسہ دے کے افطار کرتے تھے۔ یعنی یہ ہے ولایت، یہ ہے، یعنی یہ جو اس مقام پہ لوگ پہنچے ہیں یہ ایسے نہیں پہنچے، یہ ان کے دروں پہ جھکے ہیں تو اللہ نے ان کو کیا مقام اور کیا در لگایا ہے۔ یہی ہے ہماری زندگی میں عزیزان محترم، ہم ہے اہل بیت کا در ہے، ہم متصل نہیں ہیں اس طرح جس طرح واقعی انسان جھکا ہوا ہو، یعنی اور کو آسرا نہیں ہے۔ علامہ مصباح ابھی بھی جو بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت معصومہ کی زری کی خاک لگا کر جو ہے وہ کہیں جایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے علم جو نشت لے رہا ہے ہر جگہ سے۔ اور وہ دیکھیں نا آپ، وہ جو روایات بھی ہے حضرت معصومہ کے لیے، کہ سارا علم اور اہل بیت کا پورا جو گھرانہ ہے، خود اہل بیت کا جو حرم ہے وہ کم ہے، اور کم کے اندر اور جنت کے چند دروازے جو ہیں وہ کم ہی کی طرف سے جائیں گے۔ اور خود زیارت میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ میری جنت میں شفاعت کیجئے گا۔ جنت کے مقامات ہوں گے نا، ایک مقام پہ انسان جنت میں جائے گا تو اس کو اوپر ایک اور مقام دکھایا جائے گا، وہ جب اپنے مقام کو دیکھے گا اس کو دیکھے گا، بولے یہ تو بڑا زبردست مقام ہے، تو اس کو اور اوپر لے کے جایا جائے گا۔ جب اس پہ جائے گا تو وہ بہت، اس نے ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو ابھی اسی میں محفوظ ہوگا، تو دیکھو ایک اور مقام دیکھو، تو ایک اور مقام دیکھے گا، جو چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی خود جنت میں قرآن کی آیتوں کے برابر مقامات ہیں۔ تو اب کو زندگی میں جتنی آیتیں شامل ہوں گی اتنے جنت میں مقامات عزیزان محترم بڑھتے چلے جائیں گے۔ در یہی ہے اہل بیت کا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے اس در کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی ہوئی ہے، اور انسان اسی وقت پہچانا جاتا ہے نا کہ جب انسان مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، جب انسان ان چیزوں میں جس کو یاد کرتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بائفرکیٹ کریں، ڈیفرینشیٹ کریں، اور آج کل کے دور کے اندر کہ بہرحال مجھے بہت سارے موضوعات کہے گئے، لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے، ہم اس میں ایک حد تک ہی موضوعات کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آج کل کے دور میں اہل بیت سے کیا لے رہے ہیں اور اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں۔ میں بس 2-3 سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے اوپر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم اور آپ بہرحال زندہ ہیں، میں تو بہرحال گلوبل معاشرہ ہی ہو گیا میرا، تو ہر 15 دن میں کوئی اور ہی معاشرہ میرے پاس ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے تو بہرحال یونیورسل جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہمارا معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، آپ کا معاشرہ ہے، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، ابھی مجلس کے اندر بھی، آپ کے گھروں کے اندر بہن بھائیوں کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، یہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کس طرح کام ہونا چاہیے اور کس طرح کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ جو ہیں انہوں نے چائلڈ براٹ اپ کے لیے 3 چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے۔ پہلی چیز، بچہ جو ہے اس کو رول ماڈل چاہیے، بچہ بغیر رول ماڈل کے نہیں رہ سکتا۔
اس کو ایک نمونہ عمل چاہیے، اس کو ایک اسوہ حسنہ چاہیے. یعنی مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے میرے سے بہت انسپائر ہو. اور جیسے بچے ہوتے ہیں بعض، ابا آفس جا رہے ہیں تو وہ بھی کہ میں بھی آفس جاؤں گا، وہ بھی اپنے کھیل میں کود میں کہ میں بھی آفس جاؤں گا، مجھے بھی موبائل چاہیے، مجھے بھی لیپ ٹاپ چاہیے، کیوں میں نے آفس ہے. یا پھر وہ اپنے چچا سے انسپائر ہوگا، یا وہ اپنے بڑے بھائی سے انسپائر ہوگا، کسی نہ کسی سے اس نے انسپائر ہونا ہے. اگر اس کو کوئی کردار نہیں نظر آئے گا تو وہ کوئی کردار ضرور اپنے ذہن میں بنائے گا جس کو وہ فالو کرے گا. یہ پہلی چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. دوسری چیز، بچہ جو ہے وہ انڈائریکٹ آنسرز چاہتا ہے اپنے کوشچنس کے جو اس کے ذہن کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں. بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے سوال، ہر ایج کے اندر بچہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی اس سوال کو آپ سے پوچھے کیسے. سوالات ہیں، کوشچن اس کے ذہن میں ہے، مگر اس کے اندر یہ ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پوچھے کیسے. آیا اس کو پوچھنا ہے، نہیں پوچھنا، لیکن یہ کوشچن مارک بن رہے ہیں اس کے ذہن میں. بچہ جب باہر جاتا ہے، آپ روڈ پہ دیکھیں اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ کوشچن مارک سیفڈ ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ بچہ کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ بات سمجھا نہیں سکتے. آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے اسے اسٹوری میں کنورٹ کرنا پڑے گا. یہ بچے کی فطرتاً مسائل ہیں، جیسے تو دنیا کے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ نے اس کو کہا. اب ہر ایج میں بچے کی ریکوائرمنٹ انہی 3 چیزوں پہ ٹریول کر رہی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، چیزوں کو محسوس، ہاتھ لگانا، پہلے ہاتھ سے محسوس نہیں کرتا، وہ زبان دانت آنا شروع کرتے ہیں، وہ چیزوں کو چبانا شروع کرتا ہے. یہ نیچرل اس کا پروسیس ہے. وہ چیزوں کو، درک اور ادراکات کو اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. اسی کو بیس رکھتے ہوئے دنیا آج بچے کے اوپر کام کر رہی ہے. چاہے وہ کارپوریٹ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ اینیمیشنز ہو، چاہے وہ کارٹون ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہو، وہ اسی کو بیس کر کے پوری چیزیں ڈیزائن کر رہی ہے. اب اگر بچہ رول ماڈل چاہتا ہے جو اس کی فطرت میں ہے، اور ہم نے اسے رول ماڈل نہیں دیا، تو اب اس کے پاس رول ماڈل بہت سارے ہیں جو اس کو دے دیے جا چکے ہیں. اب آپ بچے سے پوچھیں، بچے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، کیا پہننا چاہتے ہو، تو اس نے فوراً بولنا ہے میں سپر مین بننا چاہتا ہوں، میں اسپائڈر مین بننا چاہتا ہوں، میں بیٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں بین 10 بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے رول ماڈل نہیں دیا. اور ایک بہت بڑی انڈسٹری بیٹھ کر ہمارے بچے کو رول ماڈل دے رہی ہے. اور وہ کردار کیا ہے، ان کردار کے پیچھے کیا ہے. یہ کہانی نہیں ہے عزیزان محترم. 1935 میں 1935 میں پہلا ڈی سی کامکس تیار کیا گیا. پہلا. امریکہ کے گریٹ ڈپریشن کے بعد جب 1930 کے امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا، قحطی ہو گئی، قحط ہو گیا، تباہ ہو گیا اکنامکس. تو پھر اس حکومت کے اندر جب پینیٹریٹ کیا گیا اس کو ظاہری طور پر بچانے کے لیے، اس کے بعد سے انہوں نے پہلا کریکٹر ڈیزائن کیا سوسائٹی کے لیے، سپر مین. اور وہ کریکٹر ایسا تھا کہ وہ دنیا سے اس کا تعلق نہیں تھا، وہ کہیں اور سے آیا ہے، وہ دیکھنے میں ہے مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ان کا پہلا یہ حادثاتی نہیں تھا، یہ پلان تھا. وہ جب عام ٹائم میں ہوتا ہے تو وہ ہم جیسا لگتا ہے، لیکن وہ ہم جیسا نہیں ہے. اس کے ماں باپ، اس کی دنیا، اس کے خدا کوئی اور ہے. اور گریجولی انہوں نے کام کیا اور آج یہ اس نہج پہ آ گئے کہ آپ کی سوچ ہے. آج انہوں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ گیم، یہ اینیمیشنز، یہ بڑی بڑی اسکرینز، یہ بڑے بڑے کریکٹر ڈیزائنڈ کیے
बुक्स लिखी गई, कलर्स किस चीज़ की निशानदेही करते हैं उस पे सब लिखा गया, क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, खूबियाँ क्या क्या हैं, ताकतें कैसे हासिल होती हैं, सब कुछ डिज़ाइन किया। और अब उससे बड़ी कंपनी जो इस टाइम हमारे सारे, और ये सब दुनिया के लिए, हाँ ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मेरे लिए ना, उनके लिए पूरी दुनिया प्रोडक्ट है। वो पूरी दुनिया को एक जाविये से देख रहे हैं। मैं इसलिए बहरहाल क्योंकि कह रहा हूँ कि बहरहाल क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा है नहीं इंसान के पास, जो बहरहाल हमारी रिसर्च है वो आपकी खिदमत में दे दे, क्योंकि जब तक ख़ुद अवाम इस बात को रियलाइज़ नहीं करेगी, ख़ुद जब तक काम नहीं करेगी, हम अपने आने वाली नस्ल को अल्टरनेट नहीं दे सकते। अब कि टाइम आ गया है कि अब हमें अपनी नस्लों को बचाना पड़ेगा, वरना अब जो काम नस्ल के साथ हो रहा है, अब कुछ अरसे के बाद सब तबाह हो जाएगा। कि जिस तरह वो नफूस कर गए हैं और वो नफूस कर रहे हैं और कोई बोल नहीं सकता उनके ख़िलाफ़। आप वेस्ट में बात नहीं कर सकते। आप अगर स्कूल प्रोफेसर हैं आपके ऊपर बैन लग जाएगा, अगर आप स्पीकर हैं आपके ऊपर बैन लग जाएगा। सब क्यों? क्योंकि ये यजीदियत के निज़ाम पहली शर्त है कि उसके ख़िलाफ़ कोई बोले नहीं। ये उसके निज़ाम की पहली शर्त है। क्यों? इसीलिए उसने कहा था कि सबसे बैत मिले ना मिले, उससे बैत ज़रूर ले लो जिसने हक़ पे ज़बान उठानी है। ये पुराना निज़ाम है। इसलिए मैं कहूँ कि देखिए, करबला को आज के दौर से कंपेयर करने की कोशिश करें। हम अपनी रिवायती गुफ्तगू, अच्छी बात है, पूरा महीना साल होता है, 2 महीने, हर उलमा हर तरह की मौजूद है, हर चीज़ है, हिस्ट्री भी है, फ़ज़ाइल भी हैं, हर चीज़ की ज़रूरत भी है, मनाजरा भी पढ़ना है, सब पढ़ने की ज़रूरत है, वरना आने वाली नस्ल को पता ही नहीं चलेगा खैबर उखाड़ा किसने था। अगर आप जंगें नहीं पढ़ेंगे तो कल को तो लोग अपनी किताबों में जंगें भी लेके जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि इनको पता हो कि तलवार भी किसकी तेज़ थी और महराब में भी सबसे मजबूत कौन था। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर के साथ उसको दिखाना पड़ेगा, किरदार दिखाएं। उन्होंने यही किया। उन्होंने जितने भी ये फिक्शनस करैक्टर है ना, ये लिए हम में से हैं, उन्होंने बनाए। उन्होंने ऐसी शख्सियतें बनाई जो परवास करती हैं, जिनके एक ही टाइम में वो इतने लोगों को मार देते हैं। सब ये करैक्टर तारीख़ में उन्होंने कहाँ से उठाए। ये जब उन्होंने देखा कि दुनिया की जंगों के अंदर और तो कोई नज़र नहीं आया, एक अली है जो हर तरफ नज़र रहा है, तो इन्होंने भी 360 कैमरे लगाकर एक ही शख्स को चलाकर दिखाया कि किस तरह लड़ सकता है एक आदमी। इन्होंने ये सारे एट्रीब्यूट्स इंसान के तारीख से लिए, लेकिन अपने ऊपर लेकर और अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया। अब ये कहते हैं कि हम हैं गैलेक्सी को बचाने वाले, हम हैं पूरी दुनिया को हम बचाएंगे। और इन्होंने जहनों के अंदर डाल दिया है कि कोई और मखलूक उतरेगी जो इंसान से लड़ेगी, जिसमें वो बाज़ फिल्मों में कहते हैं मशीनें उतरेंगी, बाज़ फिल्मों में कहते हैं जी रोबोट्स उतरेंगे, बाज़ फिल्मों में कोई मखलूक़ात हैं आलम से, वो इंसान से लड़ेंगी। और ये जहनों को तैयार कर रहे हैं कि देखो कोई आएगा हमारी दुनिया को कब्ज़ा करने के लिए। वो अपनी तरफ से इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपने अक़ायद में इमाम को जो है वो कुछ और बना दिया, इंसानियत का नौज़ुबिल्लाह कि वो दुश्मन है, और अपना जो उनका है कि जो है असल इंसानियत का दुश्मन, उसको वो मुंजी बशर बनाकर पेश कर रहे हैं। यही किया है उन्होंने। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद देखिए ना, वो जो आएगा उधर से भी, वो भी ऐसे आएगा ना कि वो बोलेगा देखिए ये जन्नत है, ये जहन्नुम है, तुम्हारी मर्जी है। अब वो होगा उल्टा, जो उसकी जन्नत होगी असल में वो होगी जहन्नुम, और जो जन्नत जिसको वो जहन्नुम दिखाएगा वो असल में जन्नत होगी। और आज दुनिया हमारे सामने ऐसी है, दुनिया जिसे हमारे लिए जन्नत पेश कर रही है,
جس راحتی کو, جس سکون کو کہ چوری کر لو, کرپشن کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, حرام کام کر لو, دیکھو زندگی کتنی اچھی گزرے گی, دیکھو زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے, اور حلال ریلیشن شپ کی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. یہ دنیا اچھی دکھا رہی ہے نا آپ کو, کوآپریٹ دنیا دکھا رہی ہے. ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ یہ مل جائے گا, گھر مل جائے گا, گاڑی مل جائے گی. ذہن کہاں جا رہا ہے؟ سب مادیت. کیوں یہاں یہی جنت ہے. یہ قرآن اندازی میں یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا. ذہن ایسے بڑے بڑے بنا رہا ہے. کیا نا, یعنی اپنی دنیا کو وہ جنت بنا کر دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے. اور بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بچپن سے یہی سوچنا شروع کر دے, اور یہ کردار اس کی شخصیت سازی کر رہے ہیں. یعنی اسے تخیل میں, کھوکھلے تخیل میں اس کو رکھا جا رہا ہے. اور یہ اگر بچاتے بھی ہیں کردار کسی کو, تو یہ بس وہ نیو یارک کی گلیوں میں آگ لگانے کو بچا رہے ہیں. پولیس کا کام تھا یہ جو چوریاں پکڑنا, آگ کو بجھانا, یہ کوئی ایکسٹرا آرٹیفیشل کریکٹر کا کام تھوڑی ہے, یہ تو پولیس کا کام ہے جو انجام نہیں دے رہی ہے. تو یہ کریکٹر یہ بچہ ذہن میں ہی سوچتا ہے کہ میرے پاس بھی وہی کپڑے آ جائیں اور میں بھی جو ہے وہ پرواز کرنا شروع کر دوں. حقیقت سے اسے دور کیا جا رہا ہے زندگی میں. اب جب یہ زندگی سے دور ہوگا اور یہ کریکٹر اس کے لیے رول ماڈل ہوں گے, تو اب یہ کریکٹر چینج ہوتے رہتے ہیں. اب یہی کریکٹر ایک بہت اچھا فٹ بالر بھی بن جائے گا, جو اس کی زندگی میں وہ اسی کی شرٹ پہنے گا, اسی کے جوتے پہنے گا, اس کو CR7 چاہیے, اس کو شرٹ بھی ویسی چاہیے, اس کو بال بھی ویسی بنانے, بالوں میں لائنیں بھی ویسی بنانی ہیں, سب ویسی بنانے. پھر یہی کردار کسی فلم میں, کسی سنگر کی صورت میں, کسی اور صورت میں, پھر اس کی زندگی کیا ہے؟ یہ نشے بھی کرتا ہے, یہ ڈرگس بھی یوز کرتا ہے, یہ ایسے بھی رہتا ہے, یہ ویسے بھی. خود بخود کردار سازی ہو رہی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں آج معاشرہ اتنی تیزی سے بے روی کا شکار ہو گیا؟ آج آپ جوان کو دیکھیں, آپ یونیورسٹیز میں, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سب میں چلے جائیں, نشہ فیسینیشن ہے. وہ نشہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, وہ نشہ آج جوان بڑے آرام سے کر رہا ہے. اور جتنے بھی آپ کردار دیکھ لیں, ٹی وی کریکٹرز دیکھ لیں, فلم سینما دیکھ لیں, نیٹ فلکس کے ٹی وی سیزن دیکھ لیں, سب میں اتنی آسانی سے یہ ریلیشن شپ ڈیفائن کر دیے گئے کہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ حرام کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے. گھس گئے ہیں. ہم دے نہیں پائے اپنی نسل کو رول ماڈل, ہم نے نہیں دیا. ورنہ جو یونیورسٹی 2 مہینے کھلتی ہے ہر سال, پہلی محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک, ہر سال یہ یونیورسٹی کھلتی ہے, شرط بھی داخلے کی کوئی نہیں ہے, صرف ایک آنسو اور آ جاؤ, ایک گریہ کرو آ جاؤ. یہ یونیورسٹی کے داخلے کی شرط ہے. 2 مہینے 8 دن یہ یونیورسٹی ہر سال چلتی ہے, اور اس کے بعد بھی پورا سال کچھ نہ کچھ کراتی رہتی ہے. کتنی زندگی میں اس یونیورسٹی میں کتنی دفعہ داخلہ لیا میں نے, کتنی دفعہ تھا. اور کم از کم اگر میری ایج 40 کے آس پاس ہے, تو میں 20 سال سے تو ہوش میں ہوں. اس سے پہلے شاید چلے ہوش میں نہیں تھا. 20 سال میں, 10 سال میں 60 مجلسیں نہیں, 10 تو سنی ہوں گی, 10 ملٹیپلائی بائی 20 سال, 200 مجلسیں. اور میری عقل بھی رشد کر رہی ہے, میں اچھے برے کی تمیز بھی پہچان رہا ہوں. تو کیا 20 سال میں آج تک اس یونیورسٹی سے کوئی رول ماڈل لے کے نہیں اٹھ پایا؟ نہیں اٹھ پایا, یا پھر دیا نہیں گیا, ڈیفائن نہیں کیا گیا. 8 سال ایران عراق کی جنگ تھی. ایک ٹیچر نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا کہ میں ہائی اسکول کا ٹیچر تھا, اور ہمارے اسکول کے بچے بھی جنگوں میں جا چکے تھے. تو کہا میں نے دیکھا ایک بچہ بہت پرہیزگار تھا, اور ایک دن لڑکے اس کو گھیر کے کھڑے ہوئے, بھائی تم اتنے پرہیزگار ہو, عبادت نمازیں پڑھتے ہو, تو تم جاتے کیوں نہیں ہو جنگ پہ؟ تو میں نے کہا کہ یہ جواب کیا دے گا. تو اس نے کہا کہ میرا یہ ختم ہو رہا ہے, میں یونیورسٹی جانے والا ہوں, تو میں چاہتا ہوں ٹاپ کروں یونیورسٹی میں, پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں اور پھر جاؤں جنگ میں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ یہ کہیں کہ پڑھے لکھے بچے نہیں تھے, پڑھے لکھے بچے. کہا وقت گزر گیا, میں بھی
میری بھی ڈیوٹی لگ گئی ایک آپریشن پہ جو بصرہ کے قریب بہت بڑی نہر ہے آہروند، اس پہ میری ڈیوٹی، اور بہت تیز پانی کا بہاؤ ہے اس نہر کا، اس طرف اور اس طرف کے درمیان، اس کے اندر مائنز بچھے ہوئے تھے. تو آپریشن یہ تھا کہ مائنز کو ہٹانا تھا تاکہ فوج جو ہے وہ ادھر جا سکے. تو کہتا ہے ڈائیورس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے سارے جن کی ڈیوٹی، تو میں ان کا ہیڈ تھا. تو میں ان ڈائیورس کو لائن میں کیوں میں صحیح کر رہا، تو میں نے دیکھا مجھے وہی لڑکا نظر آ گیا جو میرا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا نام بہروز تھا. تو میں نے کہا بہروز، کہتا اس نے بتایا میں یونیورسٹی میں فلانے پہ ٹاپ کیا اور میں اب آ گیا. کہتا آپریشن سٹارٹ ہوا، ایک مائن پھٹ گئی، میں زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں جب نکلا باہر ہاسپٹل سے تو میں نے دیکھا کہ پوسٹر لگا ہوا تھا، وہ جو لڑکا تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو چکا تھا. تو میں اس کے گھر گیا کہ ان کے گھر والوں کو تھوڑا مبارکباد دوں، دلاسا دوں. یہ تو وہ بڑا رو رہے تھے، گریہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب وہ شہید ہوا تو اس کی پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، اور وہ آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا انٹیلیجنٹ تھا، باہر ہوتا PhD ڈاکٹریٹ کر لیتا، سائنٹسٹ بن سکتا، آپ نے پتہ نہیں کن چکروں میں اپنے بچے کو جو ہے وہ مروا دیا. کہتا ہم کیا کرتے، ہم نے تو کچھ کیا. دوسرے دن وہ روتی ہوئی واپس آئی صبح اور کہا کہ میں نے خواب میں رات کو بہروز کو دیکھا. کہا وہ یونیورسٹی کے جو گاؤن ہوتے ہیں، جو گریجویٹ کے گاؤن ہوتے ہیں، وہ سفید رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے وہ گاؤن ہٹایا تو اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. امام حسین، یعنی یہ یونیورسٹی ہر وقت آن ہے، ہر وقت آن. لیکن ہم نہیں لے پا رہے کردار اس یونیورسٹی سے جانے والا. یہی یونیورسٹی ہے کہ جس نے آج پوری دنیا کو، اسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے جو آج پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہی حسینیت کا درس ہے جو امام حسین نے اس وقت 61 ہجری میں ایک ایسے تختے پر دیا، ایک ایسے بورڈ پر دیا کہ جس پر حق اور باطل کو امام حسین نے کھینچ دیا، قیامت تک کے لیے راستہ ڈیفائن کر دیا. میں اپنی نسل کو کیا دوں یہاں سے جانے والا ہوں. کردار سازی بہت ضروری ہے. اگر میں اور آپ کردار سازی نہیں کر پائے معاشرے کی، تو میں نے آپ کو بتا دیا معاشرے کی کردار سازی کس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اب ہمارے جو کردار بنیں گے تو بعید نہیں کہ وہ ایسی چیزیں جسے ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے گھروں کے اندر شروع ہو جائے گی. آج ہمیں شاید محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ شاید میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا، لیکن شاید برابر والے گھر میں کچھ ہوا ہو، اس کے برابر والے گھر میں. تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے معاشرہ اس ٹائم، تباہی. اور یہ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر کمیونٹیز تباہ ہو گئی ہیں. شادیاں 6 مہینے سے زیادہ ایگزسٹ نہیں کر پا رہی ہیں. ڈائیورس ریشیو ہائی ہو گیا. انلیگل ریلیشن شپ اب بڑا ماڈرن ہو گیا ہے، بڑا لوگ اس کو اب پریفیئر کیوں؟ کیونکہ معاشرے کی ذہنیت ایسی بنا دی گئی ہے. تو کون بچائے گا زنے محترم؟ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. میرے اندر جو صلاحیت ہے مجھے معاشرے میں اس صلاحیت کو دینا پڑے گا. میں اپنے اندر کچھ صلاحیتوں کو اجاگر کروں. یہ جو انڈائریکٹ سوالات ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کون ڈیفائن کرے گا؟ بچے کے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. خدا کون ہے؟ خدا کہاں ہے؟ خدا کیسا ہے؟ خدا کب سے ہے؟ ہم بچے کو بھگا دیتے ہیں. بچے کو کہتے ہیں کہ بھاگو یہاں سے، یہ کوئی سوال ہے بیٹا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہم ابا کو ہی نہیں پتا، وہاں تو آپ کو کیا پتا ہے. نہیں، ایسا نہیں کریں. جو سوال نہیں جانتے غلط جواب اس کو نہیں دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جواب اس کا عقیدہ بنا رہا ہے. آپ کا جواب اس کا عقیدہ بنا. میری بیٹی چھوٹی تھی تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، مجھے بار بار کہتی ہے آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ نیک کام کر لیں ثواب ملے گا، جنت میں جائیں گے. تو اس نے بڑے آرام سے معصومیت سے مجھے ایک دن کہا یہ جنت ہے کہاں؟ یہ جو آپ کہتے ہیں جنت میں جائیں گے، بابا جنت کہاں ہے؟ یہ آپ نے دیکھی ہے؟ میں کہاں بیٹا دیکھی تو نہیں ہے. تو پھر خام خواہ ہمیں جنت میں بھیجنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. بڑا نیچرل سوال تھا.
اب اس کو میں یہ نہیں بول سکتا، میں نے آہستہ آہستہ اس کے ایج کے حساب سے کہ جنت بیسیکلی ریوارڈ ہے، جیسے ہم دنیا میں ریوارڈ دیتے ہیں تو ہمیں آخرت میں بھی ایک ریوارڈ ملنے والا ہے۔ عجیب سوالات ہیں عزیزان محترم بچوں کے، یہ انڈائریکٹ کوشچنس کہ دنیا میں ہم آتے کہاں سے ہیں، کیسے آتے ہیں، اور یہ سب اینیمیشن، یہ سب کارٹون جو ہم نہیں دیکھ رہے، بچہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کا ٹائم سلاٹ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس ٹائم سلاٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے، اور اس ٹائم سلاٹ میں ٹی وی میں آتا کیا ہے۔ بیٹھے ٹائم لگائیں، یہ پروڈکٹ ہے امام زمانہ کی، ہم نے اس کو دنیا کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں کمانے سے فرصت نہیں، ہم تو کما رہے ہیں مولانا، ہم تو کما رہے ہیں، وہ ماں بھی کچھ بولتی ہے تو بھائی میں کماؤں کہ بچوں کو سنبھالوں، لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کمانا بھی ذمہ داری ہے، ان کا خیال رکھنا بھی، اس کی صحیح تربیت بھی ہماری ذمہ داری۔ جب میں اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دوں گا، تو پھر کون دے گا اس کو ٹائم؟ مجھے آپ بتائیں۔ پھر یہ بچہ تھوڑے دنوں میں تو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور وہ جو پب جی اور پتہ نہیں کون کون سے گیم اور ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ تو اسی پہ زندگی گزارے گا، اور پھر اسی کے ورچوئل فرینڈ بن جائیں گے اور وہ اسی کے اندر زندہ ہے۔ یہاں خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر آ کے بھی مولانا صاحب جو ہے وہ اپنی ڈیوائسز کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی فزیکلی ریلیشن شپ جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا، نہ وہ لذت پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ورچولی اتنے ہم انٹیکٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اسی میں لذت لگ رہی ہے، ایڈکشن ہو گئی ہے، ذہن جو ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس نے ذہنوں کو اس طرح کنٹیکٹ اور روک لیا ہے کہ انسان سوچنے کی صلاحیت سے بھی معصوم ہو گیا۔ تو کہاں سے ہم نکلیں گے؟ عزیزان محترم، بر وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف چلا گیا، میں اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، لیکن بس ہمیں اپنے وجود کو بچانا ہے عزیزان محترم، کسی اور کی خاطر نہیں، کم از کم اپنے ہی خاطر، اپنی آنے والی نسل کی خاطر۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یقیناً سارے دور سخت تھے، ہر دور سخت، آسان کوئی بھی دور نہیں رہا اپنے زمانے، لیکن یہ سخت ترین دور ہے، یہ آخر الزمان ہے، یہ ظہور سے پہلے کا دور ہے، اور یہ بہت سخت ہے، اور فتنہ، مشکلات، امتحان مومنین پہ شدت سے یہاں آئیں گی اور آ رہی ہیں۔ ہمیں اس دور کے اندر بہت خیال رکھنا ہے۔ مذہب کو بھی لوگ گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب، اسلامو فوبیا آپ کے سامنے پوری دنیا کے اندر، اسلام کو کس طرح پیش کرنا ہے، اسلام کی حالت داعش کے ذریعے، طالبان کی شکل میں انہوں نے کیا دی ہے تاکہ لوگ نفرت کریں۔ پھر اس کے بعد تشیع کے اندر بھی جو ہے وہ اتنی اختلاف ڈالنا، اتنے آپس میں لڑا دینا، اتنے دھڑے بنا دینا، اتنے ٹکڑے کر دینا کہ جو ایک اچھا جوان ہے وہ بولے ایسے مذہب سے میں بہتر ہے کہ دور رہوں۔ جان پوچھ کے مذہب کی شکل ایسی کر دو کہ پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ مذہب سے بولے کہ بڑی مہربانی، مجھے مذہب نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں حق کس مذہب کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں بڑے بصیرت طریقے سے عزیزان محترم دیکھیں، میں اور آپ، ہم ایک محدود ہمارا علم ہے، میرا اور آپ کا ایک محدود ایریا آف ریسرچ ہے، محدود ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ہماری جو پولیٹکس میں دنیا کی بھی نگاہ ہے تو یہ ٹاک شو کے ذریعے سے، ہمارے پاس کوئی اور اپنا ایسا اینالسٹ سینٹر یا میری اپنی کوئی اتنی اینالسٹ ہو کہ میں دنیا میں ہونے والے واقعات کو اینالائز کر سکوں، نہیں کر سکتے۔ اب جیسے کشمیر پہ تو ہم نے بہت بولا یونائٹڈ نیشن میں، لیکن یمن کے معاملے میں ہم جو ہے وہ یمن کے خلاف ووٹ ڈال دیا۔ تو یہ کیسی اینالسٹ ہے، یہ کیسی انسانیت کی بقا ہے، جب جہاں لوگ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اندر جو ہے وہ بھوک اور افلاس کے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کون ایسا سسٹم ہے جو اس ٹائم اسلام کو بچا پائے؟ کون ہے جس کی اتنی بصیرت ہو؟ کون ہے جو اتنی اور طاقت بھی رکھتا ہو؟ دیکھیں، جب تک طاقت کا توازن چینج نہیں ہوگا ہم اسلام کو پوری دنیا میں حاکم نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ طاقت چند ہاتھوں میں رہے دنیا کی، پھر ہم بات کریں کہ جی اسلام پوری دنیا میں پھیلے، اِنَّ حزب اللہ ہم الغالبون، اللہ کا گروہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ غالب آ کر رہے گا۔ کیسے آئے گا؟ جب طاقت کا توازن ہی ایک چند ہاتھوں کے اندر ہو۔ تو اب طاقت کا توازن ڈس بیلنس ہو چکا ہے،
اب آپ کے سامنے اب طاقت اپنی جگہ، جو دنیا کی ظاہری طاقتیں تھیں، سپر پاور تھی، اب وہ ڈس بیلنس ہو گئی ہیں. اب سپر پاور ڈسکشن پہ آ گیا ہے کہ سپر پاور ہے کون. اب سپر پاور وہ نہیں رہا کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کرتا تھا، کہ جس کے پاس دنیا کے چند ڈرونوں میں سے ایک ڈرون تھا، اس کی قیمت بھی $200 ملین کے برابر، کہ جس کو کوئی دنیا کا نظام ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا تھا. سب سے بڑا رشیا کے پاس تھا انالسٹ کا، وہ بھی نہیں ڈیٹیکٹ کر پایا، مگر چند جوانوں نے اسے ہوا کے اندر گرا کر مار دیا اور یہ بتا دیا کہ طاقت کا توازن اب ڈس بیلنس ہو گیا ہے. جب تک طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، آپ امام کو کہاں دعوت دیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، کہاں دیں گے آپ دعوت؟ امام کو کہاں بلائیں گے؟ لاہور میں بلائیں گے؟ گام شاہ میں بلائیں گے؟ کہاں بلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا امام کو. امام کہاں آئے؟ امام کو کیا چاہیے؟ امام کو کتنی پاور چاہیے؟ امام کو کتنے لوگ چاہیے؟ امام کو کتنا بڑا نیٹ ورک چاہیے؟ IT اسپیشلسٹ چاہیے، اکنامکس چاہیے، امام کو پورا سٹرکچر چاہیے. تو کیسے دیں گے جب تک آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ تو آج وہ یمنی جن کے پاؤں میں چپلیں ہیں، مگر 500 کلومیٹر تک ڈرون پھینک دیا انہوں نے، کہا پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو. یعنی طاقت ڈس بیلنس کر دی ہے دنیا کی. کس نے کی ہے؟ کون اتنا بابصیرت ہے؟ کون اتنا باشعور ہے؟ کون دور کی نگاہ رکھے ہوئے ہے؟ کس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں پوری دنیا میں؟ کس کے پاس؟ کسی کے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی تشیع کے پاس ہے. کسی کے پاس نہیں. جانے محترم، ہمیں تعصب میں رکھا گیا، ہمیں علماء سے، مجتہدین سے نفرتیں ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. ہمارے دلوں میں ڈالا گیا یہ عزاداری کے دشمن ہے، یہ فلانا ہے، فلانا ہے. یہ زبانوں پہ رٹایا گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو آج کوئی بھی حرم باقی ہم نہیں جا سکتے تھے زیارتوں میں. جانے ہوتا یہ ان کے کہنے پر، ان کے ایک ایک فتووں پر جوانوں نے اپنے خونوں کے قطروں سے ان راستوں کی حفاظت کی ہے جس پہ ہم چل کے زیارت پہ جاتے ہیں. یہ انہوں نے خون دیا. آپ جائیں، آپ 40 انشاءاللہ کربلا میں جائیں گے، آپ دیکھیں جو پل ہیں، 1400 پل جو بنے ہوئے ہیں، ان سب پہ شہیدوں کی تصویریں ہیں. انہوں نے ہمارے قدموں کی ضمانت دی ہے. ضمانت دی ہے. ہم تو بڑے آرام سے چل رہے ہیں نا، چل رہے ہیں. یہ مرجیت کا زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار. اب بابصیرت ہونے کی ضرورت ہے کہ اصل میں دشمن ڈرتا ہی نہیں سے. کیوں؟ ایک فتویٰ $1 کی داعش کو بھگا سکتا ہے. ایک فتویٰ. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو نوکر ہیں علی کے، اور وہ علی کا فرزند آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کائنات میں؟ وہ ابھی مر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی روکو ان کو کسی طریقے سے. کہاں سے روکیں؟ نہیں روک سکتے. جن نظاموں میں ولایت علی ابن ابی طالب نفوذ کر چکی ہے، جن کی بنیاد ولایت علی ابن ابی طالب ہو، یہ میثم تمار کے ماننے والے ہیں کہ جن کو لٹکا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، کھینچ دیا جائے، زبانوں کو تن سے جدا کر دیا جائے، یہ علی علی کرنے سے روکیں گے نہیں. یا رب شعور دے مجھے عمار کی طرح، یا رب شعور دے مجھے عمار کی طرح، کھولوں زبان میثم تمار کی طرح، لینے کو انتقام یزیدان عصر سے، مالک بنا دے مجھ کو بھی مختار کی طرح. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے. ہم سب
امام حسین کے عشق میں مجلسوں میں آتے ہیں، حضرت علی کے عشق میں ولایت میں زندہ ہے. تو کوئی بھی آپ خود سمجھ لیں، کوئی بھی ممبر سے اگر مومنین کو آپس میں اختلاف کی کوشش کرے، سمجھ لیں وہ تشیع کا دشمن ہے. آپس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، جان بوجھ کے ہماری مجلسوں کو، ہماری عزاداری کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم اصل ہدف کی طرف نہ بڑھ پائیں، تاکہ ہم اصل اس کا انتظار نہ کر پائیں جو خود ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزانہ تو لٹا ہوا کاروان ہے جو منزل ب منزل طے کرتا ہوا اپنی آخری منزلوں کی طرف روانہ ہوا ہے. آپ نے بھی بڑی تکلیفیں کی، آپ بھی پہلی محرم سے آئے بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گریہ کر رہے ہیں. 9 محرم 10 محرم تک انسان بڑی طاقت لگاتا ہے، 10 محرم کو تھک جاتا ہے، آرام کرتا کہتا ہے جی بڑی مجلسیں کی میں نے، 8 کو 9 کو 10 کو بڑا جلوس کیا، بڑا ماتم کیا، بڑی سبیلیں لگائی. آدمی 10 کو رات کو آ کے تھکتا ہے. مگر سلام ہو جن کا سفر ہی 10 کی بات شروع ہوا، جن کا سفر ہی 10 کے بعد شروع ہوا. وہاں آرام، یہاں تو پھر آرام آیا، وہاں تو اب بے آرامیاں آئے. ہاں ہم تو پھر آرام کر گئے، وہاں تھوڑی آرام ہے. وہاں تو جو ایک سینے پہ سوتی تھی اب سینے پہ نہیں سوئے گی، اب وہ ریت پر یا دشت پہ سوتی ہوئی آگے بڑھے. ہاں زاداران محترم، چند گریہ ہے نا جن کے لیے کہا گیا کہ بڑا عالم کے اندر گریہ. ایک حضرت آدم اور حوا کا گریہ ہے، بہت گریہ کیا حضرت آدم حوا نے، بڑا گریہ کیا. دوسرا حضرت یعقوب کا گریہ ہے، بہت گریہ کیا. تیسرا جو ہے وہ حضرت فاطمہ کا گریہ ہے، بڑا گریہ کیا. بی بی نے بھی کہتے تھے کہ یا رات کو گریہ کریں یا دن میں گریہ کریں، بڑا گریہ کیا. ہاں زاداران محترم، اور پھر امام سجاد کا گریہ. کہنے والوں نے کہا مولا کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں، بس کر دیجئے، اتنے سال ہو گئے، کب تک گریہ کریں گے. اب یہ تو کوئی امام سجاد سے پوچھے کہ روز عاشورہ سے امام سجاد نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، نہ جانے کس کیفیتوں میں وہ بیمار امام. بعض روایات کہتی ہیں نا روز عاشورہ جب امام حسین امام سجاد کے پاس آئے تو مریض ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں. آنکھ کھلی، دیکھا بابا کی چہرہ خون بہ رہا ہے، زخمی حالت میں ہے بابا. تو اچانک سے امام نے کہا بابا یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹا بس وقت آ گیا. کہا بابا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ بیماری ہے نا، بیماری کی حالت ہے. چچا عباس کہاں گئے؟ ہاں زاداران محترم، امام باقر بھی روایات پر بیان کرتے ہیں، کربلا کی واقعات اپنے بابا سے بھی بیان کرتے ہیں کہ بابا کے بڑی سختیاں تحمل کی روز عاشورہ بھی امام سجاد نے. لیکن ایک عجیب حالت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو جلتے ہوئے خیموں میں کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. میں نے کہا کہ کوئی قیمتی چیز ہے جو خیمے کے اندر ہے، کوئی اور نہیں. تو دیکھا ایک بیمار ہے، اسے بھی باہر لے کر آ رہی ہے. عزیزان محترم، امام کو مصائب آپ سنتے آ رہے ہیں. میں تو بدل تعویل حکم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہوں. امام کو بڑی سختی کے ساتھ، بڑی مشکلوں کے ساتھ امام کو سواری پہ بٹھایا گیا. میں نے بڑے پیار سے کہہ دیا بٹھایا گیا. بیمار ہے، بیٹھ نہیں سکتا. کیا کیا؟ ٹانگوں کو بھی رسیوں سے باندھا. بدن کے ساتھ تو آپ جانتے تھے کہ کیا ہوا. روایات کہتی ہیں جانور بھی جو تھے وہ سالم نہیں تھے.
کیوں؟ کیونکہ ان کے چلنے سے بھی جو گلے کی توقیں بھی ان کے اوپر بھی اثر پڑتا تھا. یعنی گویا ایک ایک قدم امام تکلیفوں میں برداشت کر رہے ہیں اور یہ تکلیفیں امام برداشت کرتے رہے. اور نہ جانے امام نے کتنی تکلیفیں برداشت کیا. آزاداران محترم، جب بھی امام کو واقعہ کربلا کے بعد جب بستر لگایا جاتا تھا، امام بستر پہ نہیں سوتے. کہتے تھے مولا کے غلام، مولا کیوں نہیں بستر پہ سوتے آپ؟ کہاں میں کیسے بستر پہ سو کہ جس کے پہ آپ کو پیاسا اور تشنا مار دیا کیسے بستر پہ سو؟ ہمیشہ امام زمین پر سوتے تھے. جب بھی کھانا آتا تھا امام یہی یاد کرتے تھے، کہتے تھے میرے بابا کو پیاسا اور بھوکا مارا کرے. ہاں زاداران محترم، کہا مولا بس کر دے، کتنا گریا کریں گے؟ اور وہ بھی خون کے آنسو گریا کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا. حضرت یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے لیکن جدا ہوا. اتنا گریا آنکھیں سفید ہو گئی. کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میں گریا نہ کروں. کہا مولا کیسی سختیاں؟ مولا کون سا وقت سخت تھا آپ کے لیے؟ کون سی چیز سخت تھی؟ علی اکبر کا گرنا سخت تھا. ہاں سخت ہے، علی اکبر کا گرنا بھی سخت ہے. حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنا بھی سخت ہے. چچا عباس کے بازوؤں کا بھی تن سے جدا ہونا سخت ہے. سب سخت ہے، مگر جو سختیاں شام میں پڑی وہ سختیاں کہیں اور نہیں پڑی. اس لیے امام نے کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. مولا کیا ہو گیا؟ نہ جانے کس طرح کوئی بیان کرے کہ انسان اغیار کے مجمع میں ہو اور وہ بھی اہل بیت کے ساتھ ہو، لٹا ہوا کارواں ہو اور کھڑا کر دیا جائے بازار میں. کوئی عام آدمی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال ہوں اور بازار میں وہ رک جائیں اور لوگ ان کو دیکھیں. یہ تو خاندان رسالت تھے. یہی وجہ ہے نا، وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا عید کا سما ہے. میں نے پوچھا معاملہ کیا؟ کہا کچھ باغی ہیں آئے ہوئے ہیں. میں نے پہنچا دیکھا سر نیزوں پہ تو بڑے جانے پہچانے لگ رہے تھے. میں پہنچا قریب دیکھا، میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سہیل یہ بتا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو دے کہ یہ تھوڑا آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ ان کے اوپر پڑیں اور ہمارے سادات کے لوگ سروں کی طرف متوجہ نہ ہوں. آزاداران محترم، بڑا سخت تھا. امام سجاد ان سختیوں کو برداشت کرتے مدینہ کے اندر اپنی زندگی گزارتے تھے. پھر بھی امام کو زہر دیا گیا اور امام نے شہادت کو جو ہے وہ جام کو لیا اور پھر امام باقر نے اپنے بابا کو غسل اور کفن دیا. اور جب غسل کفن دیے تو بعض نے روایت بیان کی کہ میں نے حضرت امام باقر سے پوچھا آپ کے بابا کی پیٹھ پر کچھ نشانات تھے، یہ کیسے نشانات تھے؟ تو نہ جانے کیا کیا کہیں، کن کن جگہوں پر امام کے ہاتھوں پر پاؤں پر کیسے کیسے نشان تھے. میں کہوں گا مولا پھر بھی آپ کو تو آپ کے بیٹے نے دفنا دیا. سلام ہو لا یوم کا ابا عبداللہ. ہاں ہم اگر آپ کے بابا کا بدن سر تن سے جدا اور 3 دن تک دشت کربلا میں خاک کو کھاتا رہا اور کوئی بھی نہ آ پایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون.